بات تو طے ہے کہ ایران اور یو ایس اسرائیل کی جنگ نے پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس ٹائم پر کھینچ لیا ہے. نہ صرف خطے کے بلکہ پوری دنیا کے عالمی سطح کے اوپر جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں بڑھنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں. $80 فی بیرل سے بڑھ کے $100 فی بیرل تک جانے کے امکانات اور اس سے بڑھ کے $150 فی بیرل تک جو ہے وہ جانے کے امکانات اب اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کہ ایک ہفتہ گزر گیا تقریباً اس جنگ کو، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ کچھ بھی اینڈ گیم اس ٹائم پر کسی کی نظر میں ہے. اسرائیل اور امریکہ بھی اندھے جو آسمان ہے اس کے اندر تیر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران بھی اسرائیل اور امریکہ کو فلی ریٹیلیٹ کر رہا ہے. ایران میں امریکی اسرائیل حملوں میں سے اب تک 1332 افراد شہید ہوئے ہیں، اور ایرانی حملوں کے اندر 6 امریکی فوجی اور 11 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اب تک. لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے اندر 77 افراد شہید ہو گئے ہیں. کویت میں ایرانی حملوں میں 2 کویتی فوجی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. عمان کی بندرگاہ کے اوپر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے میں 1 شخص جاں بحق ہوا ہے. اس کے علاوہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اب تک خطے کے اندر 190 سے زائد بچوں کی شہادتیں رپورٹ ہو چکی ہیں، جو کہ ایران کے اندر اسرائیلی اور یو ایس حملوں کے اندر ہوا. صرف ایران کے حملوں میں 181 بچے شہید ہو چکے ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے کہ ایران کے دیگر سکولوں پر بھی حملوں میں مزید 12 بچوں کی شہادتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ایران میں کم سے کم 20 سکولوں اور 10 ہسپتالوں کے اوپر یو ایس اور اسرائیل حملے کر چکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے. اس ٹائم پر مناب میں شجرہ طیبہ گرلز پرائمری اسکول کے اوپر حملے کے اندر ہی اکیلے 168 طالبات جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں. دیٹ از اے سیڈ اسٹیٹ آف سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جو جتنے اسٹیٹسٹکس میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر، بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک پہلے پرائمری اسکول پر اٹیک ہوا، ایک مناب کے اندر ہوا. اب جنگ کی وجہ سے اس خطے کے اندر صرف اور صرف جانی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز ایران نے بند کر دیا، اور اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی وجہ سے اس ٹائم پر ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے کہ آیا یہ معاملہ معاشی طور پر اس قدر گڑبڑ میں تو نہیں چلا جائے گا کہ تمام کے تمام جو عالمی سطح کے اوپر ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل ہے وہ متاثر ہو جائے گی. عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت کے اندر $90 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اپریل 2024 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ہے. ناٹ جسٹ دیٹ، امریکہ کے اندر بھی گیس کی قیمتوں کے اندر $3.32 فی گیلن اضافہ کر دیا گیا ہے. قطر نے خبردار کر دیا کہ اگر ایران کی جنگ جاری رہی تو خلیجی ریاستیں چند ہفتوں کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات ہی بند کر دیں گی، یعنی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی. قطری وزیر توانائی نے یہ کہا ہے کہ خلیجی ملکوں نے پیداوار بند کر دی تو تیل بھی کی قیمتیں بھی $150 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، جو کہ میں آپ کو کہہ ہی رہی تھی. اب عباس عراقچی فورن منسٹر جو ہیں ایران کے، وہ سیز فائر کی بات کے اوپر رپلائی کر رہے ہیں. کس چیز پہ رپلائی کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ایران نے ریچ آؤٹ کیا تھا ہمیں سیز فائر کرنے کا، اور میں نے کہا اٹس ٹو لیٹ. عباس عراقچی کیا کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کا کس نے کہا اور کیا ہونے والا ہے، اور کیا وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سنیں ذرا. We are not asking for a ceasefire. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. They have never sent any messages to them. No, they have enough bases around us. Why we should go further than that? They have enough soldiers, they have enough military assets, and they have enough military bases and military installations. So we don't need to go beyond that. لیکن معاملہ صرف یہاں تک نہیں رک رہا. بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی تھی. بوٹس آن گراؤنڈ کے اوپر عباس عراقچی کا ریسپانس سنیں ذرا. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. اب سر معاملہ یہاں تک رکتا تو بات الگ ہے، لیکن اب ہم لوگوں کو باقاعدہ امریکہ کی طرف سے ایسی خبریں، ایسی اسٹیٹمنٹ سننے کو مل رہی ہیں جہاں ہم لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مورال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. امریکی سابق وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی سنیں ذرا. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ US کا خرچہ اچھا خاصا ہو رہا ہے.
Certainly something that should have been anticipated. And what's one of the striking features so far is that Iran has launched far more missiles and far more drones at the Arab countries in the Gulf and in the region than it has even at Israel. They've gone beyond that. They've gone at infrastructure that these countries have, the oil infrastructure. Where does this go, and how does this end? The Iranians put us in a position where we've used up a lot of interceptors to deal with defense, something we have to be very, very attentive to, because these things are not in infinite supply. The production times are very long. And of course, we're also using in many cases, very expensive weapons to take down $20,000 drones. That's not a good equation if you keep that going over time. अब एक तरफ ये गड़बड़ हो रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकिया किए बैठे हैं कि ईरानी अवाम उठेगी किसी तरीके से। ईरानी अवाम तो हम लोगों को बड़ी यकजा नजर आ रही है इस मामले के ऊपर, इंस्टेड ऑफ ये कि वो बड़े स्ट्रेस में हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कॉल आउट कर रहे हैं, सुने जरा। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. So अब सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग खुद ही जो है वो अपने हथियार डाल दें। ये सिचुएशन जब आ जाए तो इसका मतलब है कि गल वध गई है।